الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے جو مہینہ گزر چکا ہے وہ رجب المرجب کا مہینہ تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے رمضان المبارک کی تیاری شروع فرماتے تھے، اور پھر جب شعبان المعظم کا مہینہ آتا تھا تو اس مہینے میں خصوصی اہتمام کرتے تھے روزہ رکھنے کی۔ جو خاص عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ رمضان المبارک کے علاوہ شعبان المعظم میں روزہ رکھنے کا عمل ہے۔ جیسے کہ سنن نسائی میں حدیث ہے، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ یا رسول اللہ، میں نے آپ کو رمضان المبارک کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنا کہ میں نے آپ کو شعبان المعظم کے مہینے میں دیکھا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے جو کہ رجب اور رمضان کے درمیان میں ہے، یعنی شعبان المعظم کا مہینہ، اس سے لوگ غافل ہے، لوگوں کو اس کی فضیلت کے بارے میں معلوم نہیں ہے، لوگ اس میں غفلت کر رہے۔ حالانکہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے حضور، اللہ کے دربار میں نامہ اعمال پیش ہوتا ہے۔ بنی آدم کا جو نامہ اعمال ہے، پورا سال کا رزلٹ اور ریکارڈ ہے، وہ اس مہینے میں پیش ہوتا ہے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ کے حضور میرا نامہ اعمال پیش ہو، میرا نامہ اعمال اللہ کی طرف اٹھایا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزے کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے رمضان المبارک کے علاوہ کسی اور مہینے میں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ تھا، شعبان کے علاوہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ رمضان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے علاوہ کسی اور مہینے میں زیادہ روزے رکھے ہو، یعنی شعبان میں زیادہ روزے رکھتے تھے۔ اور ایک حدیث اور مروی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے، پورا مہینہ روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ تو یہ جو احادیث ہے، اور یہ اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ اس مہینے کی فضیلت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص معمول تھا، اور قرآن مجید میں ہے فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس مہینے میں پھر 15ویں جو رات ہے، شعبان کی جو 15ویں رات ہے، تو اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں، اور بعض مفسرین نے اس سے شب قدر مراد لی ہے، اور بعض نے شب برات مراد لی ہے کہ اس سے مراد شب قدر ہے یا شب برات ہے۔ بہرحال اس میں اللہ کے حضور نامہ اعمال پیش ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ صبح اور شام، یہ دو اوقات ایسے ہیں کہ اس ٹائم بھی اللہ کے حضور نامہ اعمال پیش ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کے جو فرشتے ہیں یہ دنیا میں آتے ہیں، کچھ فرشتے رات کو، کچھ دن کو، ایک کے بعد دیگرے آتے ہیں۔ پھر یہ سارے فرشتے صبح اور فجر کی جو فرشتے ہیں، فجر اور عصر کی، یہ جمع ہو جاتے ہیں، اور جب یہ رات والے فرشتے اللہ کے حضور واپس جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ کیف ترکتم عبادی،
تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، وہ کیا کر رہے تھے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، وہ جانتا ہے، لیکن یہ فرشتوں کو گواہ بنا کر پوچھتے ہیں کہ آپ نے کس حال میں چھوڑا میرے بندوں کو، وہ کیا کر رہے تھے۔ تو فرشتے ان کو جواب دیتے ہیں، نحنو ترکناہم وہم یصلون، ہم نے ان کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم گئے تھے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو یہ فجر اور عصر کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ قرآن مجید میں ہے، ان قرآن الفجر کان مشہودا، جو قرآن مجید جو فجر میں پڑھا جاتا ہے یہ اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے، اور یہ حاضر ہوتا ہے اللہ کے ہاں۔ جو فجر کے اعمال ہے تو یہ اللہ کے ہاں حاضر ہوتے، کیونکہ اس ٹائم سے آپ کا پورا دن سٹارٹ ہو رہا ہے، جو دن کے کام کاج کے لیے آپ جا رہے ہو۔ تو آپ اگر فجر میں نماز پڑھ رہے، فرشتے جا کے اوپر گواہی دیتے ہیں۔ آپ اگر رات کو آخری نماز پڑھ رہے، عصر کی نماز پڑھتے، فرشتے جا کے گواہی دیتے کہ ہم نے ان کو سجدے کے حالت میں چھوڑا ہے، نماز پڑھتے ہوئے ہم نے چھوڑا ہے۔ اور عصر کی بھی بہت اہمیت ہے۔ قرآن مجید میں رب کائنات قسم کار ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ انسان یہ خسارے میں ہے، قسم ہے عصر کی قسم۔ اسی طریقے سے فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، کہ آپ نمازوں کی پابندی کرے، حفاظت کرے، خاص طور پر صلاۃ وسطیٰ کے۔ مفسرین کے ہاں اس سے مراد، صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ تو یہ دو اوقات ایسے ہیں کہ اس میں اللہ کے حضور نامہ اعمال پیش ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پیر اور جمعرات، ان دو دنوں میں بھی اللہ کے حضور نامہ اعمال پیش ہوتا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ پیر اور جمعرات کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو دنوں میں اللہ کے حضور نامہ اعمال پیش ہوتا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کے ہاں حاضر ہو تو میں روزے کی حالت میں ہو۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال ہمیں بتائے ہیں، جو اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیے ہیں، جس پر عمل کیا ہے، امت کو بتانے کے لیے کہ اگر آپ کو کامیابی چاہیے، آپ دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو اس راستے پہ چلے، اس طریقے پہ چلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شعبان المعظم کا جو مبارک مہینہ ہے اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں بٹھائے، رمضان المبارک کے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے برکتیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔